بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جس کو آپ کسی بھی وقت کچھ بھی پیسوں میں لیز پہ لے سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ہے ملک پاکستان۔ وہ کیسے، وہ آپ کو بتاتا ہوں کس طرح۔ اس کے علاوہ بات کریں گے جو پنجاب کی صورتحال ہے، پنجاب کے جو ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور کیا پرویز الہی یا حمزہ شہباز میں سے کون وزیر اعلیٰ بننے والا ہے، نمبر گیم کیا ہے، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو آپ لیز پہ لے سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ سعودی عرب گئے، وہ یو اے ای گئے، وہ ترکی گئے۔ یو اے ای میں انہوں نے جو وہاں کے پرنس تھے ان سے ملاقات کی اور ان سے یہ کہا کہ آپ ہماری مدد کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مدد تو کر دیں گے، لیکن آپ وہ پیسے ہمارے واپس کیسے کریں گے؟ تو اس پہ ان کی بولتی بند ہو گئی۔ انہوں نے یہ کہا اور یہ کیا کہ اب وہ کیا کرنے والے ہیں، وہ یہ کرنے والے ہیں سعودی عرب یا یو اے ای، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو بڑے ادارے ہیں جو پاکستان کے پیسے کما کر دیتے ہیں، جس میں پی ایس او ہو گیا، جس میں ہائی وے ہو گیا، موٹر وے ہو گئی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سارے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کچھ شیئرز رکھے جائیں اور وہ آپ ان کو لیز پہ دے سکتے ہیں، اور لیز جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ آپ کو لیز پہ مل جائیں گے۔ امپورٹڈ وزیر اعظم جو ہیں وہ پوری دنیا گھومے، ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا پاکستان کو، اور اس کے علاوہ اگر وہ روس سے بات کر لیتے پیٹرول کے حوالے سے یا تیل کے حوالے سے یا ڈیزل کے حوالے سے اگر بات ہو جاتی تو پاکستان اس وقت بہت کم پیسوں میں تیل بیچنے والا ملک ہوتا۔ دنیا میں اس وقت تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت نیچے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان جو ہے وہ سب سے مہنگا تیل بیچ رہا ہے۔ 234 روپے اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی پرائسز ہیں، اور 260 روپے جو ہے وہ 64 روپے جو ہے وہ ڈیزل کی پرائسز ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کے حوالے سے اس کی شرح جو ہے وہ تقریباً 35% تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہو رہی۔ اگر تو آئی ایم ایف سے ڈیل ہو، اچھا ایک اور چیز، اگر شہباز شریف جو ہیں وہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر لیتے ہیں یا ان کی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر لیتی ہے تو ان کی جان میں جان آئے گی۔ $2 ارب کی بات ہے، صرف اور صرف $2 ارب کی بات ہے، اور اس کے بدلے تقریباً $6 ارب کے جو ہیں وہ ٹیکسز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں 2 سال کے لیے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت سب سے مہنگا ملک بنتا جا رہا ہے۔ آئندہ دنوں میں یہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہوگا، تو پاکستان جو ہے وہ کس نے پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا؟ ایک اور چیز جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت جو ہو رہی ہے، وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اس ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں، اور پاکستان کا جو سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے۔ اس وقت پنجاب میں ضمنی الیکشن کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ 17 جولائی کو ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں، اور 17 جولائی کو پنجاب کے 20 ارکان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس میں مسلم لیگ نون ہے، اس میں پی ٹی آئی ہے، اور یہ ساری جو باقی جماعتیں ہیں 14 جماعتیں جو ہیں وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے۔ پاکستان کے اس وقت جو سینیریو بن رہا ہے وہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہی رہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کے جو بیٹے ہیں
وہ پاکستان کے وزیر اعلیٰ جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے وہ صرف اور صرف حمزہ شہباز کے پاس رہے. تو اس کے لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ جو وقتاً فوقتاً باتیں بھی کرتی رہتی ہے. یاسمین راشد صاحبہ نے ایک بریگیڈیئر کا نام لیا. اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی پنجاب میں ایک شخصیت کا نام لیا تھا اور اس بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ پنجاب میں یہ ساری چیزیں کرنے والے ہیں. وہ آپریشن ریجیم چینج کا حصہ تھے. شہباز شریف جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے تمام وسائل جو ہیں وہ اس میں جھونکنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اس وقت دو طرح کے اس وقت آپ دیکھ لیں وزیر اعلیٰ ہیں. ایک تو جو پرائیویٹ بلڈنگ ہے اس میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہیں اور گورنمنٹ جو ہے یا جو سرکاری ادارہ ہے یا سرکاری بلڈنگ ہے اس میں پرویز الہی موجود ہے. پرویز الہی جو ہیں اور یہ جو انتخابات ہوئے تھے جو وزارت اعلیٰ کے انتخابات ہوئے تھے وہ بالکل بھی آئینی نہیں تھے, وہ غیر قانونی تھے. بظاہر عدالت کا فیصلہ کیسے بھی آیا. ایک قومی اسمبلی کا جو چیئرمین ہے وہ اسپیکر جو ہے وہ کیسے وزیر اعلیٰ سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے حلف لے سکتا ہے. بنیادی طور پہ یہ ایک یا فنڈامنٹلی طور پہ ایک ورڈ جو ہے وہ سب سے بہتر آئے گا. فنڈامنٹلی طور پہ یہ بڑا مذاقہ خیز ہے کہ ایک پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے اس سے اسپیکر جو ہے وہ قومی اسمبلی وہ حلف لے رہا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ اس وقت جو پنجاب میں بریگیڈیئر راشد ہیں وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. وہ پنجاب میں اس وقت پاکستان کے جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں تقریباً ان کی کوشش یہ ہے کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے اور اس کے بدلے میں تقریباً 14 سے 15 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو دی جائیں. یہ کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ کون تھا؟ سب سے پہلے سب سے اہم سوال جو ہے وہ ہماری ویڈیوز میں بڑا پوچھا جاتا ہے یا بہت سارے یوٹیوبرز جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے یہ سارا کھیل کھیلا. ایک اچھی بھلی چلتی حکومت کو گھر بھیجا اور اس کے علاوہ پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا کہ معیشت کولیپس کر گئی. پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ کم ہو گئے, ریمیٹنسز کم ہو گئیں اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے پیسہ کم کرنا بھیجنا شروع کر دیا. اور یہ ساری چیزیں اور عدم استحکام کو کس طرف کون لے کر گیا یہ پوری عوام جانتی ہے. پوری قوم اس وقت ایک ہی بات کر رہی ہے کہ وہ کون تھا جس نے اس رات عدالتیں کھلوائیں, وہ کون تھا جس نے اس رات پاکستان کے جو سب سے مقبول وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب ان کو زبردستی گھر بھیجا. زبردستی جو ہے وہ اسپیکر کو مجبور کیا اور اس کے علاوہ وہاں پہ پریزن وین منگوائی گئی. وزیر اعظم تو عمران خان تھے, وزیر اعلیٰ جو وزارت داخلہ ہے وہ شیخ رشید صاحب کے پاس تھی. اس کے باوجود کس کا حکم چل رہا تھا؟ وہ کون تھا جس نے پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جانے کی بنیاد رکھی؟ یہ سارے سوالات جو ہیں وہ پاکستانی عوام پوچھ رہی ہے. دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.